السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سلطنت عثمانیہ ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو سے ہم ڈرامہ سیریل سلجوقوں کا عروج کی ایک ساتھ کا آغاز کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ضرور پسند آئیں گی۔ دوستو، ڈرامہ کی ایپیسوڈ نمبر 1 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلجوقوں کا عروج ڈرامہ ایک اسلامی تاریخی ڈرامہ ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمان حکمران کیسے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کامیاب ہوئے اور پوری دنیا میں اسلامی پرچم کو بلند کیا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ باز کو قلعے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ باز قلعے کا جائزہ لے کر سلطان الب ارسلان کو قلعے پر حملہ کرنے کا اشارہ دے دیتا ہے، جس کے بعد سلطان اپنے بیٹے ملک شاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم ہے اور ہمیں یہ قلعہ ضرور فتح کرنا ہے۔ اس طرح ہماری مزید فتوحات کا آغاز ہو جائے گا اور میرے بعد تم ہی ریاست کے سلطان بنو گے۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ یہ ہماری آخری فتح نہیں ہے۔ ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، مظلوم کا ساتھ دینا اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا اور انصاف کرنا۔ جس کے بعد ملک شاہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اگر کسی دن میں حق اور سچ کا راستہ چھوڑ دوں تو مجھے میری ہی تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر جب سلطان قلعے پر حملہ کرتے ہیں تو وہ قلعہ فتح کر لیتے ہیں۔ اس دوران بہت سے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں اور بہت سے زخمی۔ جب لڑائی ختم ہوتی ہے تو ملک شاہ سلطان الب ارسلان سے اجازت لے کر اپنی بیوی سے ملنے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو حکیم ریان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دائی آپ کی بیوی کو نہ بچا سکی، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ اس بچے کا نام احمد رکھنا۔ جب ملک شاہ اپنی بیوی کی قبر پر جاتے ہیں تو حاجی نظام الملک ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ کے بابا کو زہریلا چاقو مار کر شہید کر دیا ہے اور انہوں نے شہادت سے پہلے مجھے نصیحت کی ہے کہ ملک شاہ کو فوراً ریاست کا سلطان بنایا جائے، ورنہ ریاست میں بغاوت شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اب آپ کو اپنے بچے کو چھوڑنا ہوگا ریاست کی خاطر، اور پھر کبھی بھی اپنے بچے سے مل نہیں سکیں گے آپ۔ ملک شاہ جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو حاجی نظام الملک کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب سے اس بچے کی پرورش آپ کرنا اور اس کو ایک بہترین جنگجو بنانا۔ یہ کہہ کر ملک شاہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حاجی نظام الملک بچے کی شناخت چھپانے کے لیے اس کا نام احمد سے بدل کر سنجار رکھ دیتے ہیں۔ سلطان ملک شاہ اپنے بابا سلطان الب ارسلان کے مزار پر آتے ہیں اور اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی میں اسے بہت اچھے طریقے سے پوری کر رہا ہوں اور میں ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑا رہوں گا اور دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ دوسری طرف سنجار جاسوسی کرنے کے لیے ایک قلعے میں جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اس کا امتحان لیتے ہیں اور وہ ان کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ جاسوسی کرنے کے لیے ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں اس کو اہم معلومات ملتی ہیں، جس کو دیکھ کر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ملک شاہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ملک شاہ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اتنے میں ایک قلعے کا سپاہی کمرے میں آ جاتا ہے اور سنجار اس کو مار دیتا ہے۔ سنجار کی مدد کرنے کے لیے ایک سپاہی آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے نظام الملک نے خفیہ طور پر تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس طرح وہ دونوں قلعے میں موجود سپاہیوں کو مار کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ملک شاہ محل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان پر حملہ ہوتا ہے اور سنجار اور اس کا ساتھی تمام غداروں کو مار کر ملک شاہ کو بچا لیتا ہے۔ ملک شاہ سنجار کی بہادری سے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس بہادر کو محل میں میرے پاس لے کر آؤ۔ جب سنجار ملک شاہ سے ملنے آتا ہے تو حاجی نظام الملک
سنجار کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ملک شاہ سے دور رہنے کو کہا تھا، جس پر سنجار کہتا ہے کہ ملک شاہ کی جان کو خطرہ تھا اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کسی سپاہی کے ذریعے آپ کو خبر دیتا، اور ویسے بھی ملک شاہ سلطان کے ساتھ ساتھ میرے والد بھی ہیں اور ان کی جان کو بچانا مجھ پر فرض تھا۔ اتنے میں ملک شاہ سنجار کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک بہادر اور تیز نظر رکھنے والے سپاہی ہو، مجھے تم بہت پسند آئے۔ اور ملک شاہ سنجار سے اس کے والد کا نام اور خاندان کا پوچھتا ہے تو حاجی نظام الملک ملک شاہ سے کہتے ہیں کہ اس کے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور اس کی تربیت میں نے کی ہے اور پھر اس کو بہترین سپاہیوں میں شامل کر لیا۔ ملک شاہ سنجار کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اسے ایک گھوڑا تحفے کے طور پر دیتے ہیں اور سنجار اس گھوڑے کا نام جہانگیر رکھتا ہے۔ جب حاجی نظام الملک مرے ہوئے سپاہی کی تلاشی لیتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ سپاہی کس قبیلے سے ہے، تو حاجی نظام الملک کو سپاہی کے سر پر 2 سروں والی گدھ کا نشان ملتا ہے، تو تاج ملک ان سے کہتے ہیں کہ یہ نشان تو اناطولیہ میں موجود ترک قبیلے کا ہے، اس کا مطلب انہوں نے ریاست سے بغاوت کی ہے۔ جس پر حاجی نظام الملک کہتے ہیں کہ ابھی یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو، اس میں ضرور کسی کی چال ہے، وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ جب تک اس کی پوری تحقیقات نہ ہو جائیں تم یہ بات کسی کو بھی مت بتا۔ حسن صبا اپنے سردار تسلیمات کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے شیطانوں کے سردار ملک شاہ کے دل میں موت کا خوف بٹھا دیا ہے، اور اب اگر آپ حکم دیں تو میں جا کر اس کا سر قلم کر دوں۔ تسلیمات حسن صبا سے کہتا ہے کہ نہیں، ابھی اس کو مارنے کا وقت نہیں آیا، ابھی بس تمہارا فرض ان کے اندر کی معلومات کو جاننا ہے تاکہ ہم سلجوق سلطنت کو کمزور کر سکیں۔ دوستو، یہ تھی ڈرامہ سیریل سلجوقوں کا عروج کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔